ان کے پاس آپشن بنیادی طور پہ یہی رہ جاتے ہیں. ایک تو کہ میاں نواز شریف صاحب تو باہر ہی بیٹھے, ان کو لانا ممکن نہیں ہے میرے خیال. ٹھیک ہے. لندن میں 4-5 ہزار بلینئر یعنی ارب پتی بیٹھے ہوئے, جن کے اپنے اپنے ملکوں میں وارنٹ بھی جاری ہوئے ہوئے, ریڈ وارنٹ بھی جاری ہوئے ہوئے, اور وہ ان کو کسی کو بینک فراڈ, کسی کو ٹیکس فراڈ, کسی کو پونزی اسکیم فراڈ میں رکھا ہوا ہے. یہ پناہ لی ہوئی ہے وہاں, وہ پناہ گاہ ہے لندن. اور برطانیہ کا پناہ دینے کی تاریخ اور جو ایک ان کی ہسٹری ہے وہ بڑی پرانی ہے. کمیونسٹ سارے کارل مارکس تک آ کے یہاں بیٹھا رہا, جبکہ اس کے وارنٹس کئی ملکوں میں نکلے ہوئے تھے. اور یہ اور بلینئرز کو تو بلینئرز کا پیسہ بھی ساتھ رہتا ہے. تو یہ پناہ گاہ الطاف کو لا سکیں ہم, الطاف جس نے اتنے اس کو منسوب ہے جرائم, اور پھر وہ اپنی زبان سے انگیخت بھی کرتا ہے اور اتنا کچھ. تو یہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر, وہ جس طرح بھی بنے, بٹ 3 ٹائمز پرائم منسٹر. چلیں چوہی صاحب ایک چیز بتائیں, چوہی صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا خاندان ریلیف لینے میں ماہر ہے, بڑے بڑے لوگوں کو استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو پارٹی میں لے آتا ہے, 5 جج سپریم کورٹ کے وہی سینٹ میں جس طرح بنائے گئے, پھر گورنر اور پی سی بی کا گورنر, صدارتی کینڈیڈیٹ, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آج آپ کے خیال میں آپ بے بس نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا ابھی بھی وہ کسی داؤ میں ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے کم بیک کر سکیں؟ دیکھیں, کم بیک کی ان کی کوئی خاص نہیں. اچھا, انہوں نے اپنی دولت بچانی. ٹھیک ہے. بیسک پہلا ان کا ایم یہ کہ وہ کم بیک کریں یا ان کا کوئی اس طرح کا, یہ ان کا پرائیورٹی ان کی یہ نہیں ہے. پرائیورٹی ہے کہ اتنے اثاثے بنائے ہیں وہ اب ان کو تحفظ میں. آج ان کو یہ نواز شریف کو NRO مل جائے, یہ سارے خاموش ہو جائیں گے. اب آپ پچھلے دیکھیں 6 مہینے سے آج کے علاوہ مریم بی بی خاموش ہی رہی ہے, وہ بات نہیں کرتی. تو یہ ان کے کہنے پہ ہی بات کرتے ہیں. اگر پریشر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو بڑا وقت کم ہے. اعتزاز احسن صاحب, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جو ہیں وہ سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں, ملکی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پر ایک پیج پر ہونا چاہیے. آج مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان افغانستان سے ریلیٹڈ کہ پاکستان کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اس سے پہلے افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر بھی کچھ اس طرح کا بیان سامنے آیا تھا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کسی نے بھی بات نہیں کی, پیپلز پارٹی کے رہنما کسی نے بات نہیں کی, PMLN کے, ایون ANP کے اور KP کی دوسری پارٹیوں نے کسی نے نہیں بات کی اس ایشو پہ. میں آپ کو احتشام صاحب یہی کہہ رہا تھا کہ ایک دیگچا لکڑی کی آگ پہ گرم پک رہا ہے. وہاں ہمیں ایک آواز سے بات کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک. افغانستان پہ اور کشمیر پہ یہ 2 ایسی ہیں جو جنگیں ہو رہی ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, اور ہمارے بارڈر پہ چل رہی ہیں, ہماری سرحد پہ چل رہی ہیں, اور یہ ان کا ہمارے اندر آنا اس آگ کا وہ بڑا زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ شاید ویسے ہی آ جائے. آخرکار 16 دسمبر 2014 کو ہمارے داخل ہو کے اور انہوں نے 150 بچوں کو شہید کر دیا تھا. تو یہ بڑے شفاق لوگ ہیں جن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے اس ریجن میں. یہاں ہمیں وہاں جہاں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کی بات ضروری ہے وہاں ضرور کریں, پر بغیر وجہ کے نہیں کرنی. اچھا جو صاحب ایک اور چیز لاسٹ کومنٹ, یہ 78 کروڑ 40 لاکھ کا جو پیسہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی, ٹیٹیز گئی تھی وہاں, کیسے گئی تھی لندن سے اور واپس کیسے آئی تھی؟ چوہی صاحب ایک اس پہ بھی کومنٹ کر دیں. میں اس میں ایک جملہ صرف ایک بتا دوں کہ بہت سارے میسیجز میری طرف سے بنا کے
اور یہ سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کی تصویر لگی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 2 سال پہلے ایک پریس کانفرنس میں مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت ثبوت. یہ اس دن جس دن انہوں نے ٹیپ چلائی تھی، ویڈیو چلائی تھی جج ارشد ملک، اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد جو انہوں نے کسی عدالت میں پیش نہیں کی، وہ ویڈیو کسی عدالت میں پیش نہیں کی. میں یہ سمجھتا تھا اور میں نے یہ کہا بارہا کہا کہ اگر یہ ویڈیو درست اور جینوین ہے، فیک نہیں ہے، تو اس ویڈیو پہ نواز شریف ایک رات میں باہر آ سکتے ہیں جیل سے. اور اگر مسلم لیگ نواز ان کو باہر لانا چاہتی ہے تو یہ سیدھا جا کے عدالت میں پیش کرے اور کہے جی جج نے یہ اقبال کر لیا ہے کہ اس نے درست فیصلہ نہیں کیا اور غلط بنیادوں پہ اور غلط اور ہرس کے موٹیو سے کیا ہے، تو ان کی ضمانت فوراً ہو جائے گی، فوراً ضمانت ہوگی نواز شریف کی. پر اگر جینوین نہیں ہے ویڈیو تو پھر یہ نہیں پیش کریں گے عدالت میں، پھر خود پکڑے جائیں گے جب اس ویڈیو کا فورینسک ہوا. تو اب وہ اس پریس کانفرنس میں مریم بی بی نے کہا تھا میرے پاس اور بھی بہت ثبوت ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان سے متعلق ہے، لہذا میں ابھی وہ نہیں دینا چاہتی. تو اب شاید یہ وقت آ گیا ہے، یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ وہ سارا کچھ پیش کر رہی ہیں عدالت کے سامنے، اور عدالت کے سامنے پیش ہو گیا تو عوام کے سامنے پیش ہو جائے گا. اور اس کو بڑی اچھی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیوز اگر کرائم کی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے اور اس کی ویڈیوز اس کا ثبوت آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک کرائم ہے، یہ بھی ایک جرم ہے. پر اگر آپ پیش کر دیتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں چوئی صاحب ایک چیز اور بتائیے گا. چوئی صاحب یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا سیاسی طور پہ بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی پی ایم ایل این نے، خاص طور پہ مریم صاحبہ نے. شہباز صاحب نہیں بولے تھے اس بات پہ زیادہ، اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ جی دیکھیں اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ جی یہ جھوٹا مقدمہ تھا، تو اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کیس چلانے کا، فوری طور پر نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیا جائے. تو اگر اتنا بڑا ثبوت تھا تو صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ نہیں پیش کی گئی ویڈیو، تو اب ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے بھی دھوکہ تھا اور اب بھی دھوکہ ہی دینے والی بات ہے؟ میں آپ کو بتاؤں احتشام صاحب، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ڈیفنس نے کوئی ڈاکومنٹس پیش کرنے ہوتے ہیں تو اس کا موقع اس کو ملتا ہے جب پروسیکیوشن کیس سارا سامنے آ جائے عدالت میں، گواہوں کی جرا ہو جائے، گواہ اپنے ڈاکومنٹ جو پروسیکیوشن کے ہیں وہ عدالت کے ریکارڈ پہ حسب ضابطہ لا چکے ہوں، پھر ڈیفنس کی باری آتی ہے بھی اب آپ جواب دو. اگر یہ پہلے کرنا چاہتی ہیں تو بالکل بہت اچھی بات ہے کریں، کیونکہ اس سے ایک تو بات یہ ہے کہ جو ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا اس کے لیے مواد پروسیکیوشن کے وکیل کو اور بہت سارا مل جائے گا. دوسرا یہ کہ جو ڈاکومنٹ یہ پیش کرتے ہیں اس کی فرینسک ہوگی، وہ کولیبری فونٹ فونٹ والا بھی تو رکا ہوا ہے، ورنہ اس پہ بھی ان کے اوپر تو بڑی مشکل سچویشن ہو سکتی ہے. کیلیبری فونٹ جو اس وقت تھا ہی نہیں جس وقت انہوں نے فونٹ پہ آپ کے خیال میں عدالت نے صرف